اچھا، ایک طرف تو ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہمیں جو ہے آزاد جینا چاہیے، ہمیں اپنے فیصلے خود دیکھنے چاہیے تعلیمی حوالے سے بھی، اور ہمیں اس طرح معاشرے کے حصار میں نہیں ہونا چاہیے کہ معاشرہ جو ہے وہ ہمیں اگر باؤنڈ کر رہا ہے یا وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو اس طرح اب کامیاب ہونا ہے، آپ کی کامیابی کے یہ تقاضے ہیں، تو ہمیں اس کے حصار میں نہیں آنا، ہمیں خود اپنی خوش و خرم زندگی گزارنی ہے۔ ایک طرف آپ نے یہ بات کی، دوسری طرف آپ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ کامیاب ہونے کے لیے یا اس زندگی گزارنے کے لیے معاشرے کے ساتھ چلنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو بڑی کنفیوژن سی ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہے معاشرے کے ساتھ چلیں یا خوشگوار زندگی گزاریں۔ ہاں، یہ بات کی ہے نا آپ نے آج پتے کی۔ ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کنفیوژن برداشت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اور میں آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں کہ میچور ذہن کنفیوژن سے گھبراتا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک کمزور ذہن یہ سوچتا ہے کہ اس کو ہر چیز نپے تلے انداز میں ملے، اس کو ہر چیز یہ بتائی جائے کہ صحیح کیا ہے، بالکل غلط کیا ہے، سفید کیا ہے، سیاہ کیا ہے، اس نے کرنا کیا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا ہے، اس کو بالکل کلیئر کٹ ڈیفینیٹ انسٹرکشنز ملیں تو تب اس کی زندگی اچھی گزر سکتی ہے اور وہ بڑا خوش رہے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے مائنڈ جس طرح سے ورک کرتا ہے اور انٹلیکٹ جس چیز سے بڑھتا ہے، انٹلیکٹ بڑھتا ہے جتنا آپ کے ذہن کے اندر کنفیوژن کو، ابہام کو برداشت کرنے کی، کچھ دیر اسے سہارنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، تاکہ خود آپ اس کے اندر نیویگیٹ کر کے اپنا سچ خود تلاش کر سکیں۔ میرے دوست کبھی کبھی کہتے ہیں کہ یار ہم لوگ بڑے مینٹلی لیزی ہیں۔ مینٹلی لیزی کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم دماغ پہ زور نہیں ڈالنا چاہتے، ہم چیزوں کو سوچنا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کوئی ہمیں بتا دے، کوئی ہمیں سمجھا دے، کہیں سے ہمیں لکھی ہوئی چیز مل جائے، کہیں سے آسمان سے اتری ہوئی چیز مل جائے جس پہ ہم کام کر لیں، اور لیکن ہمیں خود سے سوچنا پڑ جائے کہ اس کا نفع کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، یہ کرنے سے کیا ہوگا، وہ کرنے سے کیا ہوگا، اور اس میں ہمارے لیے سچ کہاں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سچائی جو ہے وہ ہمیشہ کسی ایک واضح صورت میں آپ کے سامنے نہیں آتی، بعض اوقات یہ ٹکڑوں میں آپ کے سامنے آتی ہے، اور وہ آپ کو وہ پیسز جوڑنے پڑتے ہیں، اس کے مختلف حصے مختلف جگہوں پہ بکھرے پڑے ہوتے ہیں، وہ ہم اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے، اپنے وجدان سے کام لیتے ہوئے، اپنی سمجھ سے کام لیتے ہوئے، اپنے مطالعے اور سے کام لیتے ہوئے، تو وہ ہم تلاش کرتے ہیں وہ سچ کے ٹکڑے اس کائنات کے جنگل میں سے یا اس سمندر میں سے، اور پھر ہم ان کو جوڑنے کی سعی کرتے ہیں جس سے ہمارا ایک سچ بنتا ہے۔ لیکن اگر ہم یہاں پہ رک گئے کہ ہم نے اپنا سچ پا لیا، ہم نے اپنی حقیقت دریافت کر لی، تو در حقیقت ہم کہیں راستے میں ہی بھٹک گئے ہیں، کیونکہ جیسے جیسے آپ آگے جائیں گے نئے حقائق آپ کے سامنے منکشف ہوتے چلے جائیں گے، اور پھر آپ کو ہر روز، ہر بار، ہر سفر میں اسی طرح سے اس معمے کو حل کرنا پڑے گا۔ میں نے شاید بات زیادہ پیچیدہ کر دی آپ کے سوال کے جواب میں، لیکن آپ کا سوال کیا تھا؟ کہ میرا سوال یہ تھا کہ ایک طرف میں کہہ رہا ہوں کہ معاشرے کے ساتھ چلنا ہے، دوسری طرف میں کہہ رہا ہوں کہ معاشرے کے ساتھ نہیں چلنا، آپ کو اس میں تضاد نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری کچھ اصول ہیں، کچھ اصول تو آپ نے طے کر لیے نا، کچھ آپ نے اخلاقیات طے کر لیں، اور وہ آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ نے جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا، آپ نے برائی کا ساتھ نہیں دینا، آپ نے برائی کا حصہ نہیں بننا۔ وہ تمام چیزیں جو معاشرے میں کسی طرح کے فساد کا باعث بنتی ہیں، یا وہ کسی طرح کے دکھ کا باعث بنتی ہیں، یا وہ کسی طرح کی نقصان کا باعث بنتی ہیں، چاہے اس سے آپ کو، آپ کی ذات کو خود کتنا ہی فائدہ کیوں نہ ہو رہا ہو، تو بنیادی اصول میرے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا، ٹھیک ہے؟ تو معاشرے میں اچھی بری سب چیزیں ہو رہی ہیں، معاشرے کے ساتھ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے ساتھ وہاں تک چلیں جہاں معاشرہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں معاشرہ آپ سے تقاضا کرے کہ اپنی شکل بگاڑ لو تب ہمارا حصہ بن سکتے ہو، جب معاشرہ آپ سے کہے کہ آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ تب چل سکتے ہیں جب آپ اپنے اصولوں سے، اپنے خیالات سے دستبردار ہو جائیں، آپ ہمارے ساتھ تب چل سکتے ہیں جب آپ ہمارے ساتھ اس جوہڑ میں اتریں گے، آپ تب چل سکتے ہیں جب آپ اپنا منہ کالا کریں گے،
تو پھر تو میرا خیال ہے کہ ہمیں چلنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر میں اکیلا ہی بھلا ہوں. کمپرومائز ضروری ہے دونوں طرف سے. کمپرومائز کی شکلیں ہیں نا، کمپرومائز کہاں پہ، اس کو آپ کمپرومائز نہیں کہیں گے جہاں پہ آپ دوسروں کے لیے اسپیس پیدا کرتے ہیں، آپ دوسروں کے لیے جگہ پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے آپ خود اپنے تھوڑے سے حق کی قربانی دیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ کمپرومائز نہیں ہے، اس کو اکاموڈیشن کہتے ہیں، اس کو اسپیس دینا کہتے ہیں. کمپرومائز یہ ہے کہ میں اپنے کسی ضابطے پر کمپرومائز کر لوں، ٹھیک ہے. میں نے ظاہر ہے وہ بھی بعض اوقات آپ کو کرنا پڑ جاتا ہے، کیونکہ فرض کریں، میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کسی سرکاری محکمے میں گئے اور وہاں آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یار آپ سفارش اور رشوت کے بغیر کام نہیں نکلوا سکتے. آپ چکر لگاتے رہتے ہیں، وہ لوگ آپ کو ٹالتے رہتے ہیں، مزید آپ کو الجھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب آپ اس اصول کا کیا کریں گے کہ بھئی میں نے تو نہ رشوت دینی ہے، نہ میں نے سفارش کروانی ہے، تو میرا جائز کام ہے، تو میرے جائز کام کو یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے. تو وہاں پہ آپ ایک فرسٹریشن کا شکار ہو جائیں گے. تو وہاں پہ آپ پھر کوئی راستہ تلاش کریں گے کہ اس میں اب یہ چیز ہے کہ جس کو آپ عملیت پسندی یا پریگمیٹزم کہیں گے، کہ بجائے اس کے کہ آپ کہیں سٹک ہو جائیں، آپ سمارٹلی اپنے لیے کوئی راستہ نکالیں. تو یہاں پہ تھوڑا بہت شاید کمپرومائز آپ کو کرنا پڑ جائے، ورنہ آپ کے لیے یہاں پہ کام کرنا مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے. میں سفارش یا رشوت کی حمایت نہیں کر رہا ہوں، اصولی طور پر میں ان دونوں چیزوں کے خلاف ہوں، اور جہاں بھی اس کے بغیر آپ کا کام چلتا ہے آپ کو اس کے بغیر ہی کام چلانا ہے. لیکن اس کے لیے شاید ہمیں تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، تھوڑا سا اس معاشرے پہ کام کرنا پڑے گا. میں نے نہیں، مجموعی طور پر یہ نظام کی بہتری میں ہمیں کم از کم، اگر ہمیں فرض کریں میں نے بجلی کا میٹر لگوانا ہے اور واپڈا والے میرے ساتھ تعاون ہی نہیں کر رہے ہیں، 6 مہینے ہو گئے چکر لگاتے ہوئے، ٹھیک ہے، اور کبھی بہانے ہیں، کبھی کسی کوئی یعنی ان کی طرف سے ایکسکیوز ہے، کبھی کوئی اور ہے، کبھی کوئی بندہ نہیں ملتا ہے، تو آپ سوچتے ہیں کہ یہ میرے وقت کا صحیح استعمال نہیں ہے. تو بالآخر آپ کو وہ مجبور کر دیتے ہیں کہ آپ ان کو کہیں سے کچھ ان کی جیب گرم کریں، تو وہ آپ کا کام اگلے دن میں ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور آپ کو بہت سارے لوگ سمجھاتے بھی ہیں یہ. تو یہاں پہ آپ کو اس معاشرے میں، کیونکہ یہ ایک ایسی رکاوٹوں والی دوڑ ہے کہ جس رکاوٹ کو عبور کرنے کے لیے بہرحال رکاوٹ ہے تو اس کو کسی نہ کسی طرح عبور کرنے کا طریقہ تو نکالنا ہی پڑے گا نا، جب تک آپ وہ رکاوٹیں ساری دور کر نہ دیں، ورنہ آپ کے لیے چلنا مشکل ہو جائے گا. تو یہاں پہ تھوڑا سا بیلنس رکھنا کہ بالکل آپ ایک برائی کا حصہ بن جائیں اور آپ اس برائی سے کرنی کترا کے نکل کے آگے چلے جائیں. تو میں کسی آئیڈیلزم کی حمایت نہیں کر رہا ہوں، میں پریگمیٹزم یا عملیت پسندی کی بات کر رہا ہوں. اس عملیت پسندی کے ساتھ ساتھ کم از کم ایک اصول ضرور بنا لیں کہ ایسا کام ہم نہ کریں جو ہمارے ضمیر پر بوجھ بنے.